عامر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے اور پہلے 2 روزے خیریت سے گزر گئے ہیں، لیکن جو لوگ تو بازار کا رخ کر رہے ہیں ان کے مطابق بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج میں عطا تارڑ صاحب کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بہت بڑے بڑے جو مثبت معاملات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا چیلنجز تھے جن کو فیس کیا اور کیا کیا کامیابیاں جو ہم نے سمیٹی۔ جی بالکل، وہ بتائیں گے ایک سال کی اپنی اچیومنٹس کی، اور ہم بھی بڑے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے سننے میں، کیونکہ جو ہمیں زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں، ہم سے مراد ہے پورے ملک جو ہے، جو گورننس کے مسائل ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، اکانومی کے مسائل ہیں، وہ اس کی جو دگرگوں سچویشن ہے، تو کیسے اس کو کیا اس کی تشریح کریں گے اور کیسے اس کے اوپر وہ جو ہے پالش کر کے وہ پیش کریں گے، تو ہم بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں۔ مزید جو میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ آج یہ حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 9 سال کا ریکارڈ مہنگائی کا ٹوٹ گیا ہے کہ 1.5% جو ہے نا مہنگائی پچھلے سال کے مقابلے میں کم ترین سطح پہ آئی ہے۔ ایک طرف یہ حکومت کے ظاہر ہے انہوں نے شماریات کے فگرز دیے ہوئے ہیں، مگر دوسری طرف جو ہے، جو رمضان کے شروع ہونے پہ لوگوں کی چیخو پکار آہکاری جو ہو رہی ہے، اور جو ریٹ فوڈ سٹف کا خاص طور پہ وہ چیزیں جس سے کہ عام صارف جو ہے رمضان کے لیے بنیادی اشیاء کی جو مہنگائی آ گئی ہے، جو سبزی کا، فروٹ کا، باقی اشیاء کے جو ریٹس آ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو اس کے درمیان میں جو تضاد ہے، سو ہم وہ دوسرے سیگمنٹ میں وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، پرائم منسٹر سے بھی سننا چاہیں گے کہ وہ اس کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں۔ پر میں ضرور چاہوں گا کہ ساتھ میں ہم بہت زیادہ کیونکہ اپنے اندرونی مسائل کے اندر پھنسے رہتے ہیں، اور کافی دفعہ ہمارے ایشوز جو سیاست ہوتی ہے وہ ایشوز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی جتنی کہ جوڑ توڑ پہ ہوتی ہے۔ تو باہر کی دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں کے نظام جو ہیں ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم جسے ویسٹ کہتے تھے، جو کہ اٹلانٹک الائنس تھی، کہ امریکہ اور یورپ کی الائنس جو ہے کم از کم صدی سے فرسٹ ورلڈ وار سے آپ شروع بھی کریں تو یہ ایک تعاون چل رہا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار بعد 75 سال سے یہ بالکل نیٹو بن گئی، تو اس کی حیت تبدیل ہونے جا رہی ہے، تقریباً ہو گئی ہے۔ تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے دنیا پہ؟ ہم تو بڑا چھوٹا ملک ہیں، اس لیے ہماری ولنریبلٹیز بھی بڑی زیادہ ہیں۔ ہمارے جیسے ملک کیا اس پہ غور فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس سے بہت زیادہ سوال کھڑے ہو گئے ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں جو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور زیلنسکی پریزیڈنٹ یوکرین کے جو ہیں ان کے درمیان جو سپیٹ ہوا، اور جس طرح کے بچگانہ اسکول کے بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، اس ہائیسٹ لیول پہ ٹیلی ویژن کے اوپر کبھی یہ سپیکٹیکل بھی دنیا نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ اس کے بعد جو اس کے اثرات آئے ہیں، تو امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اگر آپ ان کی ٹرمز پہ جو رشیا کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، زیلنسکی اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اس میں سے آؤٹ ہیں۔ اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نیٹو کا کیا بنے گا؟ وہاں پہ نیٹو کے ممالک سارے آج وہ ان کے صدور اور وزیر اعظم جو لیڈرشپ کٹھی ہوئی تھی وقتی طور پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیلنسکی کو اور یوکرین کو سپورٹ کریں گے، مگر کیا وہ جو $250 ارب کا امریکہ دے رہا تھا اس کے بغیر کر پائیں گے؟ ان کی اکنامک ایڈ، ان کی ملٹری ایڈ، ان کی باقی ایڈ کے بغیر کیا یہ نیٹو کر پائے گی؟ پھر نیٹو کا کیا فیوچر ہوگا؟ یہ رہے گی نہیں رہے گی؟ یہ اگر اس کے ساتھ کوسچن آ گیا ہے کہ نیوکلیئر اس کا، کہ یہ 75 سال سے یہ P5 جسے کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی کونسل کے 5 ممبران ہیں جن کے پاس نیوکلیئر وہ ہے، حالانکہ ہمارے جیسے بھی ملک انڈیا، پاکستان اور اسرائیل، نارتھ کوریا بھی آپ شامل کر لیں، وہ ہے، مگر اس کے بعد کیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا خرچہ کریں گے، تو جرمنی کے اندر سے بھی یہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں، تو کیا جو ابھی تک وہ رکے ہوئے تھے کیونکہ ان کی سیکورٹی انشورڈ تھی نیٹو کی وجہ سے، تو وہ کیا اپنی راہ پہ گامزن ہو کے وہ بھی نیوکلیئر وہ کریں گے؟
گے، فرانس ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا. سو یہ کافی سارے کوسچنز، بہت زیادہ کوسچن ہیں. دوسرا یہ کہ کیا اکیلا جو یورپین یونین پہلے ہی چائنا کے اکنامک کمپٹیشن کی وجہ سے ان کے ہاں پہلے ہی مشکلات چل رہی تھیں، تو اب جب وہ جس طرح فار ایگزامپل 3% جو ہے یو کے نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے، اس طرح فرانس جرمنی کو یہ کریں گا. پہلے ہی ان کے ہاں اکانومیز ٹھیک نہیں چل رہی، تو کیا وہ کمپیٹ کر پائیں گے؟ تو یہ ایک دنیا کا سوشل آرڈر جو ہے یہ تبدیل ہونے جا رہا ہے.